اشعار کا ہم نے ایک دن رکھا ہے، تو اشعار معرفت و محبت کچھ پڑھ کے آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ ان کا عنوان ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، اور ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، مالک بحر و بر جب سہارا بھی دے، مالک بحر و بر جب سہارا بھی دے، اور موج غم میں ہے کشتی پھنسی ہے خدا، ارے موج غم میں ہے کشتی پھنسی ہے خدا، فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے، فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے، اور مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، لیکن اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے۔ اللہ والوں کا اصل ذوق خلوت ہوتی ہے، لیکن المتانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مگر وہ جلوت کا اہتمام اس میں کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ والوں سے ملے فیض پہنچائیں اور فیض اٹھائیں۔ مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے، اور یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے۔ بہت ملیں گے اچھے دار تقریر کرنے والے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ جو آنسوؤں کا دریا بہتا ہے جب دل میں مال مسالہ ہو، دل میں مال مسالہ، ہاں بغیر اس کے نہیں، بغیر اس کے نہیں۔ اس کی منبر پہ تقریر بے کیف ہے، خاک میں درد دل جس کی شامل نہیں۔ اور حضرت والا ہی کا ایک دوسرے مقام پر ایک کلام ہے، اس میں ارشاد فرمایا کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ اور آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے۔ اور
بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا ارے تو نالے بھی لبوں پر آئیں گے، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں پر آئیں گے۔ اور جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، ہائے ہائے ہائے، یہ شمع محبت دل میں لیے ہوئے جب ہوگا کوئی دل اصل ہے تو صاحب ذوق روشنی والا، تو پھر چاروں طرف سے پروانے اڑ اڑ کے خود آ جائیں گے، اس کو بڑے بڑے اپنے اعلانات نکالنے نہیں پڑیں گے اور اپنی تشہیر کرنی نہیں پڑے گی اور بڑے بڑے القاب کتابوں پہ اور بورڈوں پہ لکھنے نہیں پڑیں گے۔ جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ اور حضرت کا یہ کلام چونکہ ہے بہت ہی لطف آتا ہے اور بڑا درد انگیز ہے بہت ہی، تو اس لیے ایک شعر اور سن لیجئے کہ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، اس درد محبت۔ بہرحال اگلا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، خیر تو بہت ہی عجیب اشعار ہیں، کیا کیا اس کے اندر ہے، تو یہی حضرت والا کے ایک شعر پہ مجھے یاد آ گیا، کون سا؟ یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، اور اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، مقطع حضرت کا، اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے، اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے، اپنے امجد کو دے نعمت علم بھی۔ اللہ نے نام کو ہم وزن بنا دیا، جو حضرت والا کا وزن ہے وہی بندے کے نام کا وزن ہے، تو اس لیے دعائیہ کلمات کہہ لیتے ہیں، اپنے امجد کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے، لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، اور ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، مالک بحر و بر
جب سہارا بھی دے، اور موجے غم میں کشتی پھنسی اے خدا فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے، اور مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے، اور یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، اور اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اپنے امجد کو دے نعمت علم بھی، اور زبان پر محبت کا نعرہ بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ اللہ عز و جل بھائی ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ہاں عاشقوں کا نظارہ بھی ملے، اللہ والے ملے بھائی، جہاں جلوتیں ہو نا اور ملاقاتیں، خالی مجلسی نہ، نہ 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 وہ کوئی زندگی نہیں ہے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں۔ جی وہ حضرت والا کو کسی نے لندن سے لکھا تھا، حضرت آپ کے بیانات وغیرہ بہت سنے، لیکن ایک شعر جو آپ نے سنایا تھا اس میں جو مزہ آیا وہ بہت سارے بیانات سے بڑھ کر تھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنا رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے گپے کر لی، مجلسیں لگا لیے، کوئی چیز نہیں ہے۔ خلوتوں میں اللہ آنسو بہا، ایسی آنکھیں دے دے جو آنسو بہا رہی ہو، اور جلوتوں میں اللہ کے عشق و محبت کے چرچے ہوں۔ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، اللہ عز و جل نے حضرت والا کو کیا دیا ہے؟ قلب بیریاں اور چشم گیریاں، ایسا دل جو اللہ کی محبت میں جلا بھونا ہے، اس لیے جو آس پاس میں بیٹھتے ہیں ان کے وہ اپنے دلوں میں وہ اللہ کی محبت کی گرمی محسوس کرتے تھے۔ ایسی آگ جو حرام ناجائز محبتوں کے کانٹوں کو اور دنیا کی ناجائز خواہشات جو بھری ہوئی ہیں اندر میں، ان کے جو کانٹے ہیں ان کو جلا کے خاکستر کر دیتی تھی، اور اللہ کی محبت پیدا ہونے لگتی تھی اس کے اوپر پھر شاندار قسم کے پھول لگتے تھے اور وہ مہکتے تھے۔ جب یہ کانٹے جو ناجائز محبتوں کے ہیں جل کے خاک ہوں گے اور زمین میں وہ راکھ لگے گی، اور وہ جو درخت ہیں وہ کھاد کا کام دے گی وہ راکھ، پھر اس کے اوپر جو پھلواریاں آئیں گی وہ بڑی پھولدار ہوگی اور شاندار۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیو، زندگی کا مدار اور معیار، زندگی کے جینے کا انداز یہ ہونا چاہیے، خلوتیں ایسی اور جلوتیں ایسی۔ اگر پورے قرآن کا نچوڑ نکالو گے سورہ عصر کا، نجات جس میں اللہ نے رکھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی لیے مجدد تھانوی نے لکھا، جلوت اور لوگوں کی ملاقاتوں کو میں صرف اس لیے کہ خلقوں کو نفع پہنچانا ہو اس لیے پسند کرتا ہوں، ورنہ اندر سے اصل عزیز اور پیاری مجھے خلوت ہے۔ بہرحال ایک ہی شعر مگر کئی طرز میں
اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک خاص حضرت والا کے کلام میں ہے کہ بہت سے کلام ایسے بہت سارے طرز و طریق پر انداز سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ان اکابر اولیاء اللہ کے نقش قدم پر صحیح طرح ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ ہاں اصل چلنا ہے، خالی نام لینا نہیں، حضرت والا حضرت والا حضرت والا، اور حضرت والا کی جو 24 گھنٹے کی زندگی تھی، وہ جو رات کو حضرت آہیں بھرتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے، اور جو جوانی جس طرح گزاری اس کا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بس وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔